بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ و برائے صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر سیدہ فرحت فاطمہ المعروف سعدیہ حسینی حفظہ اللہ۔ آیت نمبر 25 سماعت فرمائیں۔ سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور الرحیم۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، یعنی تمہاری جو باندیاں تمہارے قبضے میں ہیں، تو طاقت آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں ان باندیوں سے تم نکاح کرو، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی تمہارے ایمان کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ بعض تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر، وآتوہن اجورہن بالمعروف، دو ان کے مہر ان کے دستور کے موافق، محصنات غیر مصافحات، وہ پاک دامن بن جائیں، نہ زناکار، یعنی مطلب یہ کہ نکاح کے ذریعے سے وہ پاک دامن بن جائیں اور کھلم کھلا زنا کرنے والے نہ بن جائیں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہو پوشیدہ یار، یعنی چھپے ہوئے طریقے سے وہ کسی اور کو اپنا ساتھی نہ بنائے، یعنی ناجائز طریقے سے کسی کو اپنا ساتھی نہ چنے، اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائے، فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ محفوظ ہو جائے، سلامت ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ ارتکاب کرے بدکاری کا، یعنی پھر اگر گناہ کرے یعنی زنا کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے، یعنی باندیوں کو سزا آدھی ملے گی آزاد عورتوں کے مقابلے میں، بدکاری کی سزا۔ تو ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے کہ جسے خطرہ ہو، یہ اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا، یعنی باندیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے کہ جسے خطرہ ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا تم سے، منکم یعنی تم میں سے جس کو بھی بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، تو یہ اس لیے اس کو نکاح کی اجازت دی گئی۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب آیت کے اندر ایک لفظ آیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، طول کے معنی کیا ہے اس کی پوری وضاحت کر رہے ہیں۔ طول جو ہے طائل اور طائلہ سب کا معنی جو ہے
فضل، قدرت، غنا اور وسعت ہے۔ قاموس میں اسی طرح ہے، یہاں اس کا معنی استطاعت ہے، جس کا معنی قدرت ہے۔ استطاعت کا مطلب قدرت، طاقت۔ یہ مفعول مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ این کی ہاں ایک لفظ آیا آیت میں این کی ہاں، تو یہ مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے محل نصب میں ہے، حالت نصبی میں ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ طولاً مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے منصوب ہو، جس کا معنی بلند ہونا ہے، جو فضل اور غنا کو لازم ہے، اور این کی ہاں جو ہے حرف جار کے حذف ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، جو طولاً کے متعلق ہے، یعنی جو اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے۔ یہ معنی آئیں گے کہ جو اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ طولاً لم یستطع کا مفعول لہو ہو، طولاً جو ہے لم یستطع کا مفعول لہو ہو، اور این کی ہاں مفعول بھی ہو، یعنی جو غنا کے سبب، غنا کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھے۔ یہ بھی جائز ہے کہ طول جو ہے غنا کے معنی میں ہو، اور این کی ہاں ایک محذوف فعل کے ساتھ متعلق ہو۔ محصنات المومنات، آزاد مسلمان عورتوں سے۔ یعنی آزاد مومن عورت، آزاد مومن، ان کو محصنات کیوں کہا گیا؟ محصنات کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ محصنات کے معنی آتے ہیں محفوظ، پاک دامن۔ تو محصنات، آزاد عورتوں کو محصنات کیوں کہا گیا؟ تو اس لیے کہ یہ غلامی کی ذلت سے محفوظ ہے، بچی ہوئی ہے غلامی کی ذلت سے، غلامی کی رسوائی سے، اس لیے ان کو محصنات کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے آیت کے اندر، جو مسلمان ہیں، محصنات المومنات، آزاد ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے۔ تو تقدیر کلام یوں ہوگی، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی، یعنی جو مقدر مانی جا رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ اس مرد کو چاہیے کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو باندی ہو، یعنی جن کے تم میں سے بعض مالک ہو، وہ باندی کسی اور کی ہو، کیونکہ انسان وہ باندی کسی، یعنی وہ باندی جو کسی اور کی ہو، کیونکہ انسان اپنی باندی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ باندی جو کسی اور کی ملکیت میں ہے ان سے شادی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو انسان جو ہے اپنی باندی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یعنی شادی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بغیر شادی کے یعنی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس آیت سے آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت کی صورت میں باندی سے نکاح کرنے کی حرمت پر استدلال کیا۔ یعنی امام شافعی، ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر یہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ آزاد عورت کے ساتھ میں، آزاد عورت سے شادی کی طاقت کی صورت میں باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی، وہ باندی سے شادی کرے۔ اور کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا مطلقاً حرام قرار دیا ہے، یعنی بغیر کسی قید کے انہوں نے حرام کہا ہے، کیونکہ جو فعل مقدر ہے وہ امر غائب کا صیغہ ہے، یعنی فَلْيَنْكِحْ، نکاح کرے۔ یہاں امر جو ہے، یہ جو حکم ہے اباحت کے لیے ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے۔ جی، حرام قرار دیا ہے، یعنی حرام قرار دیا ہے، کس بات پر حرام قرار دیا ہے؟ یعنی اس کو حرام کہا ہے، حرام کہا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کو مطلق طور پر، یعنی بغیر کسی قید کے کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے؟ نہیں، یہ جو ہے مطلب محصنات المومنات، تو اب مومن عورتوں کے اندر کتابیہ عورت آئے گی یا نہیں آئے گی یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تینوں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کا ایک مسلک یہ بتایا گیا
کہ وہ حضرات یہ آیت پاک کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، دو مسئلے انہوں نے اس سے ثابت کیے۔ ایک تو یہ کہ آزاد عورت سے طاقت کی، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت کی صورت میں باندی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک مسئلہ انہوں نے اس آیت سے استنباط کیا، نکالا ہے، اور یعنی پیش کیا ہے اور دلیل اس آیت کو بنایا۔ دوسرا یہ کہ کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے انہوں نے حرام قرار دیا ہے، مطلقاً کے معنی آتے ہیں کہ اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں لگائی۔ اب وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو فعل مقدر ہے وہ امر غائب کا صیغہ ہے، یعنی فلینکح، فلتنکح نہیں ہے، فلینکح ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے۔ تو وہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں جو حکم آیا ہے وہ اباحت کے لیے، مباح ہونے کے لیے ہے۔ تو اب اس کی تفصیل نیچے اور سماعت کریں آپ، کہ باندی کے ساتھ نکاح کی اباحت، یعنی باندی کے ساتھ نکاح کا جائز ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اس کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزاد عورت کے ساتھ شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اگر وہ باندی ہو تو مومن ہو، کیونکہ وصف جو ہے شرط کے قائم مقام ہے، وصف جو ہے شرط کے قائم مقام ہے، اور شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کو مستلزم ہے۔ یعنی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نافذ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ لازمی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بھئی جب شرط پائی جائے گی تو حکم اس کا بھی پایا جائے گا، اور شرط ہی نہ پائی جائے تو وہ حکم بھی وہاں پایا نہ جائے گا۔ اب جب اباحت ہی نہ رہی تو حرمت ثابت ہو گئی، یعنی اباحت کا مطلب یہ کہ جائز ہونے کا معاملہ ہی نہ رہا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر حرام ہونے کا معاملہ سامنے آئے گا۔ یہی قول حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے۔ امام بیہقی نے ابو زبیر کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے آزاد بیوی کی موجودگی میں باندی سے شادی نہیں کی جا سکتی، اور باندی بیوی کی موجودگی میں، یعنی ایسی بیوی جو باندی ہو تو اس کی موجودگی میں آزاد عورت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک بیوی جو آزاد ہو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کی جا سکتی، ہاں لیکن ایک بیوی جو باندی ہے اس کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اور جو انسان آزاد عورت کو مہر دے سکے وہ کبھی بھی باندی سے شادی نہ کرے، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح کرنا ان کے لیے حلال کیا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جائز کیا ہے جو آزاد عورتوں کو خرچہ نہ دے سکتا، آزاد عورتوں کو خرچہ نہ دے سکتا ہو، اور زنا کے ارتکاب کا یعنی زنا کرنے کا خوف رکھتا ہو، ڈر رکھتا ہو۔ اب احناف کی طرف آتے ہیں۔ احناف نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال کرنا صحیح نہیں، یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا الٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفہوم مخالف، تو مفہوم مخالف کو دلیل بنانا صحیح نہیں مطلب۔ دوسری بات یہ کہ شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کو مستلزم نہیں، یعنی شرط نہیں پائی گئی تو حکم نہ پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں، کیونکہ شرط کا بلند ترین درجہ علت ہونا ہے، یعنی سبب کا ہونا ہے، اور علت کا نہ پایا جانا معلول کے نہ پائے جانے کو مستلزم نہیں، یعنی سبب نہیں پایا گیا تو مسبب بھی نہ پایا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ بادلوں کا آنا، ایک مثال دے رہے ہیں، تو یہ بادلوں کا آنا یہ سبب ہے بارش کے، یعنی مطلب یہ کہ ایک علامت ہے بارش کے نازل ہونے کی،
تو سبب پایا جائے تو مسبب بھی پایا جائے، یعنی بارش بھی نازل ہو۔ تو اب بعض وقت جو ہے سبب نہیں پایا جاتا، سبب کے بغیر بھی، یعنی بارش کا موسم نہیں ہے، کوئی ایسا بادل وغیرہ نہیں ہے، تب بھی بارش نازل ہوتی ہے۔ سبب کا نہ پایا جانا، مسبب کے نہ پائے جانے، یعنی علت کا نہ پایا جانا معلول کے نہ پائے جانے کو مستلزم نہیں، یعنی لازم نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ معلول کسی اور علت کی وجہ سے متحقق ہو، کسی اور سبب کی وجہ سے ثابت ہو جائے۔ بس حکم کو کسی شرط کے ساتھ معلق اور مشروط کرنا، یعنی اس کی شرط لگا دینا، یا کسی وصف کے ساتھ مقید کرنا، یعنی قید کرنا، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جب شرط اور وصف پایا جائے تو حکم بھی پایا جائے، جبکہ کوئی مانع یعنی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ لیکن شرط اور وصف کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کے بارے میں خاموش رہے گا۔ شرط اور وصف کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے میں خاموش رہے گا، یعنی اس میں کوئی وضاحت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی اور علت کی وجہ سے حکم پایا گیا تو بہتر، ورنہ حکم جو ہے اصل کے اعتبار سے معدوم ہوگا، حکم جو ہے اصل کے اعتبار سے معدوم ہوگا، نہ حکم، یعنی مطلب حکم جو ہے اصل کے اعتبار سے معدوم ہوتا ہے، یعنی غیر موجود ہوتا ہے، اور شرط یا وصف کے پائے جانے سے عارضی طور پر یعنی وقتی طور پر متحقق ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حکم کو ان کے ساتھ معلق کرایا گیا ہوتا ہے، یعنی جوڑ دیا گیا ہوتا ہے۔ تو حکم شرعی کے طور پر معدوم، ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باندیوں سے مطلق نکاح کرنا مباح ہے، یعنی بغیر کسی قید کے باندیوں سے نکاح کرنا درست ہے، وہ مومن ہو یا کتابیہ ہو، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ شوہر آزاد عورت کے ساتھ نکاح پر قادر ہو یا نہ ہو، شوہر جو ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، یہ حکم جو ہے ان آیات سے ثابت ہے، یعنی وہ آیتوں سے ثابت ہے جن میں عموم پایا جاتا ہے، یعنی جن میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی، کسی چیز کو خاص نہیں کیا گیا، بس عام لفظ ذکر کیا گیا نکاح کا، اور وہ کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے تم ان سے شادی کرو۔ مفتی صاحب جی صاحب، آپ ریکارڈنگ روکیے گا۔ احناف کے نزدیک استدلال یعنی دلیل حاصل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو علماء مفہوم مخالف سے استدلال کرنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی یہ نہیں تو اس کا الٹا، اس طریقے سے مطلب مفہوم مخالف، تو ان کے نزدیک مفہوم سے استدلال اس امر کے ساتھ یعنی اس معاملے کے ساتھ مشروط ہے، شرط لگائی گئی ہے کہ یہ قید جو ہے بطور عادت ذکر نہ کی گئی ہو، اور اس قید سے احتراز کے علاوہ کوئی اور فائدہ متصور نہ ہو، یعنی احتراز کے علاوہ کوئی اور فائدہ تصور میں نہ آتا ہو۔ تو یعنی احتراز کہتے ہیں کہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ، یعنی اتفاقی قید نہیں ہے، یعنی اب دیکھیے آگے اس کی اور تفصیل آ رہی ہے، جبکہ یہاں یہ جائز ہے کہ کلام بطور عادت ذکر کیا گیا ہو، کیونکہ عادت یہی ہے کہ آزاد آدمی باندی سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں رکھتا، مگر جب وہ آزاد کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر وہ باندی سے نکاح کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عادتاً یعنی عام طور پر جو ہے مسلمان ایک کافرہ کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، ایک کافرہ کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، اسی وجہ سے یہاں المحصنات المومنات کی قید ذکر کی۔ تو جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا عبدالواسع حسینی صاحب آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ باندی جو کفری عقیدہ رکھتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اسی کے تعلق سے یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے جو تثلیث کے قائل ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان جو ہے ایک کافرہ کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، کافر عورت کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، اسی وجہ سے یہاں المحصنات المومنات کہا گیا۔ آزاد ہونا چاہیے عورت جن سے نکاح کیا جائے، وہ آزاد ہونا چاہیے، دوسری شرط کیا لگائی کہ مومن ہونا چاہیے، تو یہ مومنات کی قید ذکر کی، یہ قید بالاجماع یعنی بالاتفاق احترازی نہیں،
یعنی بالکل یہی ہے ایسا نہیں. اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا کہ یعنی بھائی آزاد عورتوں سے ہی نکاح کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا کہ جب ایک آدمی آزاد کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ بھی جائز ہے کہ یہ قید افضلیت کے بیان کے لیے ہو، یعنی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہو. انہوں نے یہ جو قید لگائی ہے وہ صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے لگائی ہو. تو دوسری صورت بھی آپ نے سن لی. اب تیسری صورت سنیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر ہی لیں، مان لیں کہ مفہوم مخالف اباحت کی نفی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جائز ہونے کے انکار کا فائدہ دے رہا ہے، تو اباحت کی نفی حرمت کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتی. یعنی کسی چیز کے مباح ہونے کا انکار اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیز حرام ہے، بلکہ بعض اوقات کبھی کبھی یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اباحت کی نفی کراہت کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے. یعنی مباح ہونے کو جو ناجائز کہا جاتا ہے، مباح ہونے کا جو انکار کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہارے لیے درست نہیں، تو یہ کبھی کبھی کراہت کے لیے بھی آتی ہے. یہ چیز ہم یعنی اس سے کراہت ثابت ہوتی ہے، حرمت ثابت نہیں ہوتی. ہم بھی اسے مکروہ کہتے ہیں، یعنی احناف بھی مکروہ کہتے ہیں. جس طرح بدائع میں ہے، البدائع والصنائع جو فقہ حنفی کی بہت اہم کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتابیہ باندی بلکہ کتابیہ آزاد کے ساتھ نکاح کے مکروہ ہونے کی یعنی ناپسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے کفار کے ساتھ دوستی لازم آتی ہے، کافروں کے ساتھ دوستی لازم آتی ہے، جبکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں سے ہم کو روکا ہے، تو اب نکاح سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ دو محبت کرنے والوں کی محبت میں اضافے کا سبب، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو نکاح سے بڑھ کر، یعنی خطاب کر کے حضور فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نکاح سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ دو محبت کرنے والوں کی محبت میں اضافے کا سبب نہیں دیکھو گے. یہاں ضمیر جو ہے واحد کی ہے، یعنی جس سے خطاب کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے خطاب کیا تو وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ کو ہو بہو سنے باب، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نکاح سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ دو محبت کرنے والوں کی محبت میں اضافے کا سبب نہیں دیکھے گا. یعنی کوئی اور وجہ نہیں ہے جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہو اور وہ نکاح سے بڑھ کر ہو. یعنی سب سے زیادہ نکاح سے ہی محبت ہوتی ہے، یعنی دو محبت کرنے والوں کی محبت میں بڑھوتری کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ نکاح ہے. اسے ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم سے دوستی نہ کرو، ان کو والی نہ بناؤ جن پر اللہ غضبناک ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے 4 وجوہ یعنی 4 وجہوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال اور نسبی شرافت اور جمال اور دینداری. تو تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب النکاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 762. یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، یعنی نقل کی گئی ہے کہ عورت سے نکاح اس کی دینداری، مال اور خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی یہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ میں مطلب تم کو یہ کام ضروری کرنا ہے. تو حضور نے یعنی یہ ہے کہ عورت سے نکاح اس کے دینداری اور مال اور خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دیندار عورت سے نکاح کرنا لازم پکڑ. اسے حاکم اور ابن حبان نے ابو سعید کی حدیث سے، ابن ماجہ اور بزار اور بیہقی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. باندیوں کے ساتھ نکاح کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد کو غلام بنائے رکھتی ہے. یہ اس کو ناپسند کیوں کیا جاتا ہے باندی کے ساتھ نکاح کو؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اولاد بھی غلام بنتی ہے.
اور غلامی جو ہے حکماً موت ہے، حکم کے اعتبار سے موت ہے، حقیقت کے اعتبار سے موت نہیں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے غلامی موت کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفے کے لیے اچھی بیویوں کا انتخاب کرو، اچھی بیویاں سلیکٹ کرو، یعنی تم اپنے کفو میں شادی کرو، اپنے برابری میں شادی کرو، جسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا۔ بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسے صحیح قرار دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باندی جو ہے آزاد مرد کا کفو نہیں، آزاد مرد کے لیے باندی جو ہے کفو نہیں، یعنی کفو یعنی برابری کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض جو ہے بعض کی جنس سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد اور غلام سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے عیب اور اپنے آبا یعنی باپ دادا پر فخر کرنے کو ختم کر دیا۔ اب انسان مومن متقی ہے یا فاجر بدبخت، مومن ہے پرہیزگار ہے یا پھر گنہگار بدبخت، دو ہی رہ گئے۔ یہ سب بنو آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 سے یہ روایت لی گئی۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی حدیث سے بیان کیا۔ امام احمد اور بیہقی نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب کسی کے لیے کوئی عیب نہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو تو جو ہے سا کو سا کے ساتھ کمائے اور اسے نہ بھر سکے گا۔ سا جو ہے ایک پیمانے کا نام ہے جس میں غلہ وغیرہ بھرا جاتا ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، ہاں اگر فضیلت ہے تو دین اور تقوی کی وجہ سے۔ کسی آدمی کے عیب کے لیے یہی کافی ہے کہ بد زبان، فحاش یعنی گناہ کرنے والا، اور بخیل ہو یعنی کنجوس ہو، یہ اس کے عیب کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145 سے یہ روایت لی گئی۔ یہ دونوں جملے مردوں کو باندیوں سے نکاح کرنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہیں۔ بعضکم من بعض، تو یہ دونوں جملے جو ہیں مردوں کو باندیوں سے نکاح کرنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور ان سے نفرت کرنے سے منع کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے تو اب باندیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ کوئی باندیوں سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ ارشاد فرمایا بعضکم من بعض فانکحوہن، اب تم نکاح کرو ان سے، مطلب کس سے؟ اس سے مراد مومن عورتیں ہیں یا ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، یعنی باندی سے مراد یہاں دوسرے کی باندی، تو اس سے نکاح تم کر سکتے ہو لیکن ان کے آقا کی اجازت سے۔ یہاں ہنہ ضمیر جو ہے فتیات کی طرف لوٹ رہی ہے، من فتیاتکم المؤمنات، اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان سے مراد باندیاں ہیں۔ یہ باندی یعنی جو مکمل طور پر مملوکہ ہو، پوری طرح سے کسی کی ملکیت میں ہو، اور مکاتبہ جس کے ساتھ مالک نے یہ طے کر لیا ہو کہ اتنی رقم کما کر دے دو تو تم آزاد ہو، اور اسی طریقے سے مدبرہ کہ جس کو مالک نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور ام ولد کہ جس کے بطن سے مالک کی اولاد ہو چکی ہو۔ تو یہ تمام باندیوں کو سب کو شامل ہے، مطلب یہ آیت پاک میں فتیاتکم المؤمنات ہر قسم کی باندی یعنی اس میں شامل ہوگی۔ یہاں امر جو ہے وجوب کے لیے، یعنی باندیوں کا نکاح آقا کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، اسی طرح غلام کا نکاح بھی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ امر جو ہے وجوب کے لیے، اسی طرح دوبارہ اس کو ذکر کیا اور فمما ملکت ایمانکم پر اکتفا نہیں کیا، یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے اسی پر بس نہیں کیا،
کیونکہ وہاں امر جو ہے اباحت کے لیے تھا، جائز کرنے کے لیے تھا، اور یہاں وجوب کے لیے، واجب کرنے کے لیے۔ ایک ہی صیغے میں وجوب یعنی واجب ہونا اور اباحت یعنی جائز قرار دینا، دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا نہ ہونا متفق علیہ امر ہے۔ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے وہ بد کردار ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 سے لی گئی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور سنن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ جب غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ مسئلہ، غلام جب آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کے نکاح میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے اور علماء کے اقوال بھی پیش کریں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کا پہلا حصہ ہے، دوسرا جو حصہ ہے اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔